أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورۃ النور کی آیت نمبر 40 ہے. اللہ تعالیٰ کے نور سے محروم ہونے والے دو قسم کے لوگ. ایک قسم کے لوگوں کا ذکر میں نے کل کی آیات کے اندر تفصیل سے کر دیا. آج اس آیت نمبر 40 کے اندر دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں یعنی وہ کفار ہیں جن کو اپنے اعمال کے اوپر کچھ امید ہوتی تھی کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا کام بن جائے گا. دوسری قسم کے وہ کفار ہیں کہ جن کے اپنے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال سے کوئی امید نہیں ہے. یعنی پہلے قسم کے وہ کفار ہیں جن کو کچھ نظر آ رہا ہے کسراب بقیعۃ، ان کو ریگستان میں کچھ نظر آ رہا ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ او کظلمات فی بحر، سمندر کے اندھیروں کے اندر ہیں اور اس طرح ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ اپنا ہاتھ بھی ان کو نظر نہیں آتا. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے یہ انتہائی خوفناک قسم کا اندھیرا ہے. انتہائی خوفناک قسم کا اندھیرے سے ہر آدمی گھبراتا ہے، لیکن عشاء کے وقت جو اندھیرا ہوتا ہے اس سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں گھبراتا. لیکن اگر ہم لوگ فجر کے وقت نکلیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں گھبراتے، لیکن کچھ پرسنٹیج ہے جیسے خواتین ہیں وہ صبح کے اندھیرے میں نکلتے وقت گھبراتی ہیں. اسی طریقے سے رات کے 1-2 بجے کا وقت جو اندھیرا ہوتا ہے اس وقت کے اندھیرے میں عام طور پہ کوئی عام انسان نکلنے میں گھبراتا ہے. لیکن یہ شہر ہے، اگر یہی شخص کسی گاؤں دیہات میں ہے تو رات کو 1-2 بجے نکلنے میں وہ سہمے گا، پریشان ہوگا. اکبر بادشاہ ایک دن رات کو اٹھے تو چراغ بجھا ہوا تھا، تو اندھیرا تھا. اندھیرا دیکھ کے شدت سے پریشان ہو کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا، سمجھ ہی نہیں پا رہا. زندگی میں ہر آدمی کے ساتھ 1-2 مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے ڈرا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اندھیرے کا ڈر انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کونے میں ہوتا ہے. اکبر بادشاہ کو اندھیرے میں ڈر لگا تو گھبرا گیا. کچھ دیر شور وغیرہ مچایا تو ملازم قدیل لے کے آگے، دیے میں تیل ختم ہو گیا تو دوبارہ تیل ڈال دیا تو چلو کام سیٹ ہو گیا. لیکن صبح اٹھا تو صبح اٹھ کے اپنے وزیر سے کہنے لگا، اس کا وزیر مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. اس کو کہنے لگا کہ رات کے اندھیرے میں بہت گھبرایا، پھر مجھے خیال آیا کہ قبر کے اندھیرے میں تو میں بالکل تنہا ہوں گا، یہاں ملازم ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں تو میں بہت زیادہ گھبراؤں گا، وہاں کیا بنے گا. تو اس شخص نے جو اس کا وزیر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے بڑی ایک زبردست بات کی. کیا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے اوپر کتنے برس رہے؟ کہا کہ 63 برس. کہ زمین کے نیچے کتنے برس سے؟ کہا کہ 1000 برس سے. کہ جو آپ کا پیغمبر زمین کے اوپر صرف 63 برس رہا، اس کی روشنی آج تک یہاں پہنچ رہی ہے. جب وہ زمین کے اندر چلا گیا تو اس کی روشنی 1000 برس سے کہاں پھیلی ہوگی. لہذا آپ اس روشنی سے محروم نہیں ہوں گے کیونکہ آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بیربل جو اس کا وزیر تھا یا ملازم تھا، اس کے کہے ہوئے جملے اس موقع پہ یاد آئیے، ویسے ہی ذکر کر دیا. سمندر کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے، اتنا خوفناک ہوتا ہے. میرے ایک ساتھی ہیں، وہ بحریہ میں کام کرتے ہیں، 6-7 مہینے وہ سمندر میں رہتے ہیں، 6-7 مہینے خشکی میں رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اس فوجی کو بہت ہی مکرم اور محترم مانتے ہیں جو رات کے وقت عرشے پہ چلا جائے. یعنی جو جہاز کے اوپر جو عرشہ ہے اس کے اوپر چلا جائے، ہم اس کو بڑا محترم مانتے ہیں. کہ سمندر کے اندر جو رات کو اندھیرا ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے.
ایک مرتبہ سکھر گیا، سکھر میں ہماری بیان تھا، اللہ والی مسجد سکھر دریا کے بالکل کنارے پہ اللہ والی مسجد، کافی بڑی مسجد. تو رات کا وقت تھا، اندھیرا خوب تھا، بارش ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی چاند کی روشنی تھی، لیکن بارش ہو رہی تھی تو وہ بہت کم تھی، کبھی کبھی بجلی کڑکتی. تو رات کے وقت جب میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو دریا تو دیکھ لو، آیا ہوں. تو دریا بہ رہا تھا، بارش بھی تھی اور دریا طغیانی میں تھا. تو میں آج بھی سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ دریا کے اوپر اتنا شدت کے ساتھ اندھیرا تھا، حالانکہ شہر کے کنارے پہ، تو سمندر کا اندھیرا کتنا خطرناک ہوگا. تو میں بتا رہا تھا. اور پھر رات کے وقت جب بجلی کڑکتی ہے تو اس وقت یعنی بڑے سے بڑا جو سمندر کے اندر ہوتا ہے وہ خدا سے پناہ مانگتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے لمبے سفر کرنے والے سمندر کے اندر جب رات کے وقت ایسا سمندر میں طوفان آتا تو اس وقت یہ بھی اللہ کو بلاتے تھے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس اندھیرے کا ذکر کیا. چنانچہ کفار کے جو اعمال ہیں وہ اگرچہ بہت کثرت سے ہیں، لیکن وہ اس اندھیرے کی طرح ہے جس طرح اندھیرا سمندر میں ہوتا ہے. اس کی خوفناکی اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی. او کظلمات، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ اندھیرا ہوتا ہے. کیسے اندھیرے ہوتے ہیں؟ فی بحر، ایسا اندھیرا جو سمندر کے اندر ہوتا ہے. اچھا، وہ عام اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ یغشاہ موج، وہ پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس اندھیرے کے اوپر ایک موج آتی ہے. من فوقہ موج، وہ اکیلی موج نہیں ہوتی بلکہ ڈبل موج ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہوتی ہے. من فوقہ سحاب، اور پھر اس کے اوپر بادل آیا ہوا ہوتا ہے. یعنی بادل تو دن کے اندر بھی آئے تو وہ دھوپ کو نہیں آنے دیتے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں آج کل موسم ایسا چل رہا ہے، وہ دن میں روشنی نہیں آنے دیتا. تو رات کے وقت اگر بادل گہرا آیا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا پھر اندھیرا پھر اندھیرا، یعنی اندھیرا در اندھیرا ہے. اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو اس کو دیکھ نہیں پاتا. یعنی اتنا اندھیرا ہوگا. یعنی کافر کتنا بھی نیک عمل کر لے اس کا یہ عمل اندھیرا ہے. اور مسلمان کوئی بھی نیک عمل نہ کرے لیکن صرف ایمان کی حالت میں زندہ ہے تو یہ ایمان کا ٹمٹماتا ہوا دیا بھی اس کو پار لگانے کے لیے کافی ہے. ہاں، اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں لیکن ایمان کا دیا ایک بہت بڑی دولت ہے. چنانچہ جب میرے استاد محترم حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت جب یہ آیت پڑھا رہے تھے تو فرمایا کہ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے آپ کو اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کافر ہونے کے بعد کتنے بھی اچھے عمل ہو جائیں، کتنے بھی نیک عمل ہو جائیں، وہ اندھیرا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر کچھ نظر آنے والا تو سراب ہے، سراب کے علاوہ کچھ نہیں، جیسے کل کی آیت میں. پھر اللہ نے فرمایا کیوں جی؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا، کیونکہ جس کو اللہ نور نہیں دیتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا، فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمان کا نور عطا فرمایا ہے. اللہ مرتے دم تک اس نور کے ساتھ سلامت رکھے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.